ناظرین، محمود اور ایاز ایک بادشاہ اور وزیر کا نام ہے۔ یہ جو ایاز ہے یہ بادشاہ کا بڑا فرما بردار ہے اور بادشاہ اس سے بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اتنا پیار کرتا تھا کہ جو دربار میں دیگر غلام تھے انہوں نے دیکھ کر ایاز سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، حسد کیا ہے؟ حسد کی تعریف کیا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی چیز ہے، بندہ اس کو یہ کہے، دل میں یہ تمنا کرے کہ یہ چیز اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ کسی کو اچھی نوکری مل گئی، بندہ کہ یار یہ تو اس کے قابل ہی نہیں تھا، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو حسد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کو اللہ نے عزت دے دی ہے تو بندہ اس کی طرف دیکھے گا، یہ تو اس کے قابل ہی نہیں تھا، یہ عزت تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، اچھا گھر ہے، بندہ دیکھے یار یہ کیوں اس کے پاس ہے، یہ میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اور حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ نیکیاں ختم کر دیتا ہے۔ آج لوگ اللہ ماشاء اللہ حسد میں مبتلا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں، یعنی کہ گاڑی ہے، کسی کے پاس اچھی چیز ہے، مال و دولت ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ کر یہ کہنا چاہیے یا اللہ جیسے تو نے اسے دیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے، یعنی کہ میرے بھائی کے پاس یہ چیز رہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ وہ چیز میرے پاس آ جائے اور وہ اس سے محروم ہو جائے۔ تو محمود اور ایاز، چونکہ ایاز بڑا فرما بردار اور تابع دار اور تعظیم کرنے والا وزیر تھا، تو دیگر جتنے درباری غلام تھے انہوں نے سوچا کوئی ایسا کام کریں کہ بادشاہ اسے کیوں اتنا پیار کرتا ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا کام سوچا کہ جس کی وجہ سے بادشاہ محمود ایاز سے جو محبت کرتا ہے یہ محبت ختم ہو جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کی ایک انگوٹھی چوری کروا دی۔ جب چوری ہوئی تو بادشاہ نے سارے درباریوں کو اکٹھا کیا، بھئی میری انگوٹھی چوری ہوئی ہے، کس کے پاس ہے؟ اب ان کے پاس یہ موقع تھا، انہوں نے کہا جی بادشاہ وہ جو آپ کی انگوٹھی ہے نا وہ آپ کے غلام ایاز کے پاس ہے۔ بادشاہ کہنے لگا خبردار اس کی بات نہیں کرنی۔ اب چونکہ سب درباری اکٹھے ہو کر کہنے لگے بادشاہ ایسی بات نہیں ہے، وہ جو انگوٹھی چوری کی ہے وہ آپ کے غلام نے کی ہے۔ اچھا، اس وقت جو ایاز تھا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، ایک جو اس کو کمرہ دیا گیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا چلو پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی چلیں جا کے اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ اچھا، جب بادشاہ چلا محمود اس ایاز کے پاس، اب اس کٹیا اس کمرے کے اندر داخل ہوا تو ایک دم ایاز اٹھ کے کھڑا ہوا کہ بادشاہ سلامت میرے کمرے میں تشریف لائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ آپ پر الزام لگا ہے کہ آپ نے میری انگوٹھی چوری کی ہے، تو ہم آپ کی تلاشی لینے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، محمود نے جب یہ بات کی بادشاہ نے، ایاز بڑا حیران ہوا کہ مجھ پر یہ الزام لگ گیا۔ خیر اس نے کہا جی آپ تلاشی لے لیں۔ سارے کمرے کی تلاشی جب لے لی گئی، اب ایاز نے ایک بات کہی۔ ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت ساری تلاشی لے لیں مگر یہ جو ایک بکسا پڑا ہے نا، صندوق پڑا ہے، اس کو نہیں کھولنا۔ وہ جو 7 درباری تھے وہ کہنے لگے لگتا ہے اب یہ پکڑا جائے گا۔ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت اس صندوق کو آپ نے لازمی کھولنا ہے، اور کسی کو کھولیں چاہے نہ کھولیں۔ جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ نے کہا چلو بھی کھول دو اس کو۔ جب اس صندوق کو کھولا تو اس سے کیا نکلا ناظرین؟ اس سے ایک کرتا نکلا جس کو بڑے پابند لگے ہوئے۔ تو بادشاہ دیکھ کر کہنے لگا بھائی یہ کیا ہے؟ ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ میرا وہ کرتا ہے، جب میں آپ کا وزیر نہ تھا تو یہ پابند لگا ہوا کرتا میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور جب رات ہوتی ہے آدھی رات کو یہ جو کرتا ہے میں پہن لیتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ میں اپنی اوقات کو نہ کہیں بھول جاؤں، کل کیا تھا اور اب کیا بن گیا، اس لیے رکھا ہے کہ کہیں میں اپنی اوقات کو نہ بھول جاؤں، مجھے میری اوقات یاد رہے۔ تو ناظرین آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے نا ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی عزت مل جائے تو ہم تو اوقات ہی بھول جاتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں پر آ گئے۔ تو نہ ہی ہم نے اپنی اوقات کو بھولنا ہے اور نہ ہی کسی سے حسد کرنا ہے۔ یہ پیارے واقعات اسلام ویڈیو 4 کے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے۔
ایسے پیارے اور خوبصورت واقعات سننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اسلام ویڈیو 4K کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کریں، سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔